بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، کہانی نویسی یا واقعہ نگاری. کہانی نویسی اور واقعہ نگاری سے متعلق بورڈ کے امتحانات میں بھی سوال پوچھا جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، کہانی یا واقعہ تسلسل سے بیان کرنا مہارت کا کام ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو کسی زبان کا اچھی طرح جاننا ضروری ہے، اور جب بھی آپ کہانی لکھیں یا کوئی واقعہ بیان کریں تو اسے تسلسل کے ساتھ بیان کریں، اس میں تسلسل ہو، اس طرح کہانی یا واقعہ بیان کریں. عموماً اس کے لیے نکات، اشارے یا تصاویر دی جاتی ہیں جن کی مدد سے کہانی یا واقعے کو بیان کیا جاتا ہے. کہانی نویسی یا واقعہ نگاری میں مشاہدہ، تخیل اور خیالات کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، کہانی زمانہ ماضی میں لکھی جاتی ہے، البتہ کرداروں کے مکالمے زمانہ حال یا زمانہ مستقبل میں بھی ہو سکتے ہیں. کہانی یا واقعہ لکھتے وقت مرکزی خیال کے ساتھ درج ذیل باتوں کا خاص خیال رکھیں. نمبر 1، کہانی یا واقعہ لکھنے کے لیے موضوع کا انتخاب. ڈیئر اسٹوڈینٹس، کہانی یا واقعہ لکھنے کے لیے مناسب موضوع کا انتخاب کریں. مثلاً لالچ بری بلا ہے، لالچی سوداگر، عقل مند لڑکا، میری گائے، طوفانی رات وغیرہ. ڈیئر اسٹوڈینٹس، کہانی لکھنے سے پہلے اس کی نوعیت اور خد و خال کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. دیے گئے نکات کو بغور پڑھنے سے کہانی کا خاکہ سمجھ میں آ جاتا ہے. کہانی کے لیے مناسب عنوان کا انتخاب ہونا چاہیے. عنوان کا کہانی سے ربط ظاہر ہونا ضروری ہے. کہانی کے ہر اشارے پر صرف ایک ایک جملہ لکھنے سے کہانی تو بن جاتی ہے، لیکن وہ پورے نمبرات حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہے. پورے نمبرات حاصل کرنے کے لیے بیان، وسعت، مکالمے اور خوش خطی پر آپ کو خصوصی دھیان دینا ہوگا. ڈیئر اسٹوڈینٹس، نمبر 2، موضوع کے مرکزی خیال کی مناسبت سے کردار یا کرداروں کا تعین. مرکزی کردار سے دیگر کرداروں کا تعلق ہو، ایسے کرداروں کا تعین کریں. نمبر 3، واقعے اور کردار کا تعلق. ڈیئر اسٹوڈینٹس، کردار یا کرداروں کا تعلق، ربط واقعے سے ہونا ضروری ہے. نمبر 4، اس تعلق کے اثر سے واقعے ماجرے کی تشکیل. کردار یا کرداروں کا ربط واقعے یا ماجرے کے ساتھ ہو، ایسا واقعہ یا ایسے ماجرے کی تشکیل دیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، نمبر 5، ایسا واقعہ یا ایسے ماجرے کی تشکیل ہو جس سے کردار یا کرداروں کا ربط ہو. نمبر 5، واقعے یا ماجرے کے واقعاتی اجزاء میں ربط. ڈیئر اسٹوڈینٹس،
واقعے کا واقعاتی اجزاء سے تعلق ہونا ضروری ہے۔ نمبر 6، واقعے ماجرے کے بیان میں مناسب زبان کا استعمال۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، واقعے کی زبان آسان، فطری ہونی چاہیے، اس میں بناوٹ کا اظہار نہ ہو، ایسی زبان کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ زبان اور قواعد کے لحاظ سے وہ مناسب ہو، بالکل درست ہو، صحیح ہو۔ نمبر 7، واقعے کا متاثر کن نتیجہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اگر سوال میں نصیحت یا سبق لکھنے کے لیے کہا گیا ہو تو کہانی مکمل ہونے کے بعد الگ سے واقعہ کہانی کے اختتام پر مختصراً 1 یا 2 جملوں میں کہانی سے ملنے والی نصیحت لکھیں۔ آخری پیراگراف کے طور پر وہ 1 یا 2 لائنوں پر مشتمل ہو، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، واقعے یا کہانی کے لیے موضوع سے مناسبت رکھنے والا عنوان۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آر یو لسننگ ٹو می کیئرفلی؟ موضوع یعنی عنوان، کہانی کا عنوان کہانی کے مواد کے عین مطابق ہو، نیز مختصر، دلچسپ اور سبق آموز ہو، جیسے کہانی کا اصل پیغام، سچائی کا انعام، جیسے کو تیسا، کہانی کا مرکزی کردار یا اہم واقعہ، جیسے ایماندار لڑکا، لالچ کا پھل، سچی دوستی، کس سے کہوں وغیرہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، دیے ہوئے نکات کے کسی نمایاں اور سبق آموز اشارے کو بھی بطور عنوان منتخب کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً، محنت ہی خزانہ ہے، خاموشی بزدلی نہیں ہوتی، محنت ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ واقعہ یا کہانی، عنوان، موضوع متوجہ کن ہونا چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، واقعے یا کہانی کا عنوان متوجہ کن ہونا چاہیے، دلکش، توجہ مرکوز، اٹریکٹیو ہونا چاہیے، تاکہ قاری اس کو پڑھ کر اس کی طرف وہ اٹریکٹ ہو۔ آغاز، کہانی یا واقعے کا آغاز متاثر کن ہونا چاہیے۔ قاری کو کہانی کے آغاز نے، واقعے کے آغاز نے متاثر کرنا چاہیے، قاری پر اس کا اثر ہونا چاہیے۔ واقعہ یا کہانی کا تاثر۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، واقعہ یا کہانی تاثر آفرینی، متاثر کرنے والا ہونا چاہیے۔ کہانی یا واقعہ قاری کو متاثر کرنے والا ہونا چاہیے۔ نتیجہ دلچسپ اور جذبات سے پر ہو، اس کا اثر قاری پر دیر پا ہو۔ قاری نے اگر واقعہ یا کہانی کا مطالعہ کیا تو اس کے دل و دماغ پر کہانی یا واقعے کا گہرا اثر ہونا چاہیے۔ کردار کا تعارف، مناسب زبان کا استعمال۔ کردار کے اپنے تعلیمی لیاقت یا
اپنے پیشے کے مطابق کردار کے تعارف میں مناسب زبان کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ تعلیم یافتہ ان پڑھ پیشے کے اعتبار سے کردار کی زبان و بیان مناسب الفاظوں میں ہونا ضروری ہے۔ ماحول کے مطابق منظر نگاری، جو ماحول آپ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ منظر نگاری اسی مناسبت سے ہونا چاہیے۔ مثلاً صفائی ابھیان، بازار کا منظر، دیہات یا شہر کا منظر، ماحول کے مطابق منظر نگاری ہونا ضروری ہے۔ اس پر بھی ہمیں خاص دھیان دینا چاہیے۔ جانچ کے نکات، اس سرگرمی کے لیے 6 نمبرات مختص ہیں۔ جانچ کے لیے مناسب عنوان، مرکزی خیال، مؤثر انداز بیان، خیالات میں ربط، کردار سے متعلق مکالمے، علامات اوقاف کا استعمال یعنی زیر زبر پیش کا استعمال، زبان کی صحت، نتیجہ وغیرہ نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے نمبرات دیے جائیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمیشہ یاد رکھیں سرگرمی نامے میں جو ادھورا واقعہ یا کہانی دی جاتی ہے، جواب تحریر کرتے وقت اسے دہرانے یعنی لکھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ مناسب عنوان سے کہانی شروع کیجیے، مناسب عنوان سے کہانی کا آغاز کیجیے اور مکمل جملے تحریر کرتے ہوئے کہانی مکمل کیجیے۔ اسی طرح سوال نامے میں دی ہوئی کسی بھی ہدایت کو نہ دہرائیں، بس سوال کا مکمل نمبر لکھیں۔ کچھ بچے یہ غلطی کرتے رہتے ہیں، اس سے آپ کے نمبر بڑھنے والے نہیں ہیں، صرف آپ کا اس میں وقت ضائع ہوتا ہے، اور وقت بڑی قیمتی چیز ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، خاص طور سے امتحان میں۔ ویسے یہ وقت امتحان ہے، گھبرا کے ہٹ نہ جانا، تکمیل زندگی ہے چوٹوں پہ چوٹ کھانا۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے، اس لیے آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ غیر ضروری چیزوں میں آپ کا وقت ضائع نہ کریں۔ پیپر میں لمیٹڈ وقت رہتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، عقل مند خرگوش، وفادار کتا، صبر کا پھل، کسی ایک عنوان پر پیاری سی کہانی لکھ کر اپنے ٹیچر کی رہنمائی حاصل کیجیے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ گڈ بائے، اللہ حافظ۔